السلام علیکم ناظرین، ایک بار پھر سے آپ سبھی کا خیر مقدم ہے ہمارے اس چینل زید وائس میں۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک موضوع ہے کملا ہیرس کا بیان جو آیا ہے کشمیر کے تعلق سے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ لیکن پہلے اس سے آپ ہمارے اس چینل پر ابھی اگر پہلی بار آئے ہیں یا ناظرین پہلی بار اس ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کی بغل میں جو بیل آئیکن کا لوگو ہوتا ہے اس کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ساری جانکاریاں آپ تک پہنچتی رہیں اور ہماری جانکاری سے آپ مطمئن ہو جائیں۔ تو چلیے ناظرین، بات کرتے ہیں کملا ہیرس کے اس بیان کے بارے میں جو کشمیر کے تعلق سے آیا ہے، جس کی ہر طرف چرچا ہو رہی ہے۔ آخر اس میں انہوں نے کیا بیان دیا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو جموں کشمیر سے دفعہ 370 کو ختم کرنے اور اس کے بعد عائد پابندیوں کے بارے میں کملا ہیرس کا موقف حکومت ہند کے منافی ہے۔ ستمبر 2019 کو ہیوسٹن ٹیکساس میں منعقد ایک پروگرام میں ان سے کشمیر میں فون اور انٹرنیٹ پر پابندیوں اور لوگوں کو حراست میں لینے کے بارے میں پوچھا گیا تھا۔ تو اس پر کملا ہیرس نے کہا، ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ تنہا نہیں ہیں، ہم نظر رکھے ہوئے ہیں۔ بحیثیت قوم یہ ہماری اقدار کا ایک حصہ ہے کہ ہم انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں اور جہاں ضروری ہو ہم مداخلت بھی کرتے ہیں۔ جب کسی نے اسے کشمیر سے متعلق سخت بیان قرار دیا تو کہا کہ کملا ہیرس نے کیا کہا۔ صدارتی دوڑ میں شامل کسی بھی امریکی رہنما نے اپنے انتخابی مہم کے دوران بھی یہی کہا ہوگا۔ دسمبر 2019 میں کملا ہیرس نے ہندوستانی وزیر خارجہ ایس جے شنکر کی بھارتی نژاد امریکی رکن پارلیمنٹ پرمیلا جے پال سے ملاقات نہ کرنے پر مذمت کی۔ پرمیلا جے پال مودی حکومت کی تنقید کا نشانہ رہی ہیں۔ انہوں نے ٹویٹ کیا تھا، کسی بھی غیر ملکی حکومت کے لیے کانگریس کو یہ بتانا غلط ہے کہ اجلاس میں کون سے ممبران شریک ہوں گے۔ میں پرمیلا جے پال کے ساتھ کھڑا ہوں اور مجھے خوشی ہے کہ ایوان میں ان کے ساتھیوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ کملا ہیرس امیگریشن، مہاجرین اور مسلمانوں سے متعلق ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسیوں کی بھی تنقید کرتی رہی ہیں۔ مودی کا کیا تھا سواگت، تاہم ان تمام چیزوں کو کملا ہیرس کا ایک پہلو کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ سال 2017 میں انہوں نے ایک ٹویٹ میں وزیر اعظم نریندر مودی کا امریکہ میں خیر مقدم کیا۔ ہڈسن انسٹیٹیوٹ انڈیا انیشیٹو کی ڈائریکٹر اپرنا پانڈے کملا ہیرس کے بارے میں کہتی ہیں کہ ان کے خیالات دونوں فریقوں کے لیے زیادہ سخت نہیں ہیں۔ اپرنا کا کہنا ہے، کیا اس نے پوچھا کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں تک کہ محکمہ خارجہ امریکی بھی کشمیر کے بارے میں تبصرے کرتا ہے۔ تاہم پاکستان امریکن پولیٹیکل ایکشن کمیٹی کے ڈائریکٹر راؤ کامران علی کہتے ہیں، ہم پاکستانی امریکی کی حیثیت سے بہت خوش ہیں۔ کشمیر سے متعلق ان کا بیان واضح ہے، انہوں نے کشمیریوں کے حقوق کو مسترد نہیں کیا، یہاں تک کہ وہ ہاؤڈی مودی پروگرام میں بھی نہیں گئیں۔ صدر ٹرمپ کا چند ماہ قبل ہندوستان میں بہت پرتیاگ خیر مقدم کیا گیا تھا، جبکہ ٹرمپ ہیوسٹن میں ایک ہاؤڈی مودی کے ایک شاندار پروگرام میں لوگوں کے ساتھ چل کر لوگوں کے درمیان لہرایا گیا تھا۔ ایک اور نظریہ یہ بھی کہتا ہے کہ کملا ہیرس بہت ذہین ہیں اور وہ خود کو کسی بھی قسم کے نقاد یا حمایتی میں بندھنا نہیں چاہتی۔ کملا ہیرس کا رویہ دیکھتے ہیں۔ اس وقت تجزیہ کار کملا ہیرس کے پرانے موقف اور مختلف عمود اور موضوعات پر بیانات کی کھوج کر رہے ہیں۔ پچھلے چند مہینوں میں ہندوستان کی مودی حکومت کو امریکہ سے کشمیر سے دفعہ 370 ہٹانے، پھر اس پر پابندی لگانے، CAA، دہلی فسادات اور لنچنگ اور مسلمانوں کے خلاف تشدد پر تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اگرچہ صدر ٹرمپ اس پر زیادہ کچھ کہنے سے گریز کرتے ہیں، تاہم برنی سینڈرز اور الزابتھ وارن جیسے اعلیٰ ڈیموکریٹکس نے کشمیر کے بارے میں بھارت کی پالیسیوں کے بارے میں بے چینی کا اظہار کیا ہے۔ کیونکہ بائیڈن نے کملا ہیرس کو امیدوار بنایا ہے، اس لیے نومبر میں صدارتی انتخاب جیتنے کی صورت میں جنوبی ایشیا کے متنازع
امور کے بارے میں ان کے خیالات پوچھے جا رہے ہیں۔ اپرنا پانڈے کا کہنا ہے، ہمارے آئین کہتے ہیں کہ ہم سیکولر ہیں، ہم اقلیتوں کی حفاظت کریں گے۔ آئین امریکہ بھی یہی کہتا ہے۔ اگر کوئی امیدوار شام، لبنان وغیرہ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اسے انسانی حقوق کی صورتحال پر بھی بات کرنا ہوگی، لیکن کیا انہیں مودی کی نکات اور خالد کی کشمیر پالیسی پر ایک واضح رہنما کے طور پر دیکھا جانا چاہیے؟ ایک قول یہ کہتے ہیں کہ ان کے بیانات سے ابھی تک ایسا کوئی اشارہ نہیں ملا ہے۔ دوسرا نظریہ کہتا ہے کہ ہندوستان کسی بھی تنقید پر حساس رہتا ہے۔ ایک تجزیہ کار کہتے ہیں، اگر میں آپ کا دوست ہوں تو مجھے آپ کے پاس سب کچھ پسند کرنا ہوگا۔ کشمیر کا ذکر بھی آپ کو دشمن بنا دیتا ہے۔ امریکہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی آئینی اقدار کو قائم رکھو۔ جو بائیڈن کے وشن دستاویز۔ بہت سے لوگ بائیڈن وشن دستاویز میں کشمیر اور NRC کا تذکرہ پسند نہیں کرتے۔ کچھ اس کو کملا ہیرس کے نقطہ نظر سے بھی دیکھ رہے ہیں۔ ان کی وشن دستاویز کے عنوان سے امریکہ میں مسلم کمیونٹی کے لیے بائیڈنس ایجنڈا کے عنوان سے کہا گیا ہے، کشمیر میں حکومت ہند کو کشمیری عوام کے حقوق میں بحالی کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھانا چاہیے۔ دستاویز میں کہا گیا ہے، اختلاف رائے پر پابندیاں جیسے پرامن احتجاج کو روکنا یا انٹرنیٹ کو بند کرنا یا سست کرنا جمہوریت کو کمزور کر دے۔ متنازع NRC سے متعلق دستاویز میں کہا گیا ہے، جو بائیڈن نے آسام میں قومی شہریت رجسٹر نافذ کیا اور پھر شہریتی ترمیمی قانون منظور کیا اور ان طریقوں سے ناراض ہوئے۔ اب اسی وجہ سے ہندو امریکیوں کے متعلق بھی اسی طرح کی پالیسی کاغذوں کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔